میری منزلیں میرے سامنے، میری کوشش محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے۔ محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل۔ حضرت کو کب اٹھاؤ گے جی؟ بولتے ہیں میت کو کب اٹھاتے ہیں؟ بیٹا جس کے لیے ہم کمائے، محنت کرے، رات دن ایک کرے، جو روح بچے سب کے لیے رات دن ایک کرے، نام چینج ہو گیا، گھر چینج ہو گیا، ذرہ آدمی صبر کرنے تیار نہیں، کب اٹھاتے ہیں؟ کب اٹھاتے ہیں؟ میت کو کب اٹھاتے ہیں؟ جنازے کو کب اٹھاتے ہیں؟ بادشاہ بھائی کر کے کون بھی بولتا نہیں، بھائی بادشاہ بھائی کو کب اٹھانے کا ہے، بھائی کبھی عبداللہ بھائی کو نہلانے کا ہے، کون بھی بولتا اس نہیں آدمی۔ وہ دس کی دنیا میں جس کے لیے ہم کمائے، جس کے لیے ہم نے سارے جتن کیے، آئے میرے اللہ، وہ جو بھی کہہ رہی ہے کہ کبھی میت کو اٹھاتے ہی کریں۔ زیادہ اگر روتی ہے تو آس پیس والے بولتے ہیں کہیں کو میں اتنا سب رونا نہیں، میں ہوتا اچھی زندگی کیا کہ تمہارا دیکھو رو لے رہ لو تو ہو سب کیا ابھی ہوتا نہیں، سب ختم، قصہ ختم۔ اب بٹوارے کی بات ہے، منجے کی تجھے کی، منجے کی تجھے کی، منجے اتنا جمنا، منجے اتنا جمنا۔ بزرگان محترم ہوتا آج دنیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز سے تم دھوکے میں پڑ گئے رب کریم سے؟ دنیا میں رہو، دنیا کا طلبگار مت بنو، جتنا مل جائے استعمال کرو۔ اس کی حیثیت دنیا کی اللہ والوں نے مثال دیا، جیسے بھائی ایک بہترین مکان بنایا آپ، بیت الخلا ہو کچھ ہونا، ساری فرنیچر ہے، سب کچھ ہے گھر میں، لیکن اگر باتھ روم بیت الخلا نہ ہو تو وہ گھر ادھورا ہے، ناقص ہے۔ اس کے بغیر اس گھر کو مکمل نہیں بولیں گے۔ انتہائی ضروری ہے بیت الخلا کا ہونا، دنیا کا ہونا، دنیا کمانا، تجارت ہونا، جو روح بچے سب کچھ ہونا بالکل ضروری ہے۔ دنیا کے بغیر نظام زندگی نہیں چل سکتا۔ جس طرح بیت الخلا ہونا ضروری ہے، اسی طرح دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے انسان کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن کوئی بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے گھر میں بہت اچھا بیت الخلا بنایا ہے، کیا کبھی دل وہاں سے نہ تھا کہ قبریں جانا، قبریں جانا؟ کس کا بھی خیال نہیں جاتا۔ بزرگان محترم اسی طرح یہ دنیا ہے، کماؤ، اچھا پھرو کرو، لیکن اس میں دھیان لگا لے کرو نہ کو۔ اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو، الذی خلقک فسواک، میں نے تم کو پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، ذرا ابتدا بھی یاد کر لو، انتہا بھی یاد کرو۔ تم کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا، اور یہ سارا میں نے اپنے فضل و کمال سے تم کو دیا، آج رب کریم کو بھول گئے۔ اپنی ابتدا کو بھی دیکھو، انتہا کو بھی دیکھو۔ بزرگان محترم اللہ کہہ رہے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس شکل میں تجھے چاہا میں نے بنایا، کتنا خوبصورت بنایا۔ اللہ کہتے ہیں تم نے اپنے بدن کو کتنا اچھا بنایا، صورت بنایا، ہاتھ پاؤں اچھے طور سے لگائے، فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین، کیا تم بھول گئے آخرت کے دن کو؟ اللہ خود کہہ رہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کے ساز و سامان بہت کم دن کے ہیں، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت ہے اصل چیز، وہی باقی رہنے والی چیز ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، کیا تم اس دین کو بھول گئے؟ وما هم عنها بغائبین، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی چیز ہمارے اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، یاد رکھ لو۔
ہر چیز اللہ کے نظر میں، ہمارا چلنا، ہمارا حرکت، ہمارے دل کے کینے سب ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھ لیا صورت آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ دیکھ لیا صورت آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ جینے میں جی ایسا لگایا، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ بزرگان محترم، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، کس چیز سے تم کو دھوکے میں ڈال دیا رب کریم سے؟ دنیا کی ریل پیل سے تم دھوکے نہ کھاؤ، دنیا کو ہم نے مزین کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ، ہم نے دنیا کو مزین کیا عورتوں سے، مال و دولت سے، کار سے، بنگلے سے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والقناطیر والمقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی سب سے ہم نے دنیا کو بہت مزین کیا ہے۔ لیکن ہاں یاد رکھو، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دنیا سے دھوکے میں نہیں۔ کبھی انسان ایک بلڈنگ کو بیچتا ہے، معراج تھا یہ، چلے گا حضرت، کیا کی فتویٰ حضرت، کیا کی مصیبت آئی، ارے بھائی اس کا خیال بھی نہیں کرنا تھا، آیا گیا ہوتا اسے سوچ کو کیا کرنے کا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، دیوبند میں ایک حضرت تھے، بیچارے کم تنخواہ تھی، 7 سال اہل و عیال کے لیے ایک باغیچہ لگائے تھے، بہت سے جھاڑ رکھے تھے۔ جب پھل دینے کا سال آیا، اسی سال میں ہندوستان پاکستان تقسیم ہونے کا مسئلہ آ گیا۔ حضرت بولے کہ ہم کو پاکستان جانا ہے، ہجرت کر کے چلے گئے۔ مفتی تقی صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اس کے بعد زندگی میں وہ باغیچے کو یادش کریں گے، چھوڑ ڈالا ہوگا قصہ ختم، نصیب میں نہیں تھا، لگایا، بڑی محنت سے لیا گیا ایک باغیچہ، اس میں جھاڑ لگائے، اور پھل کھانے کا ٹائم آیا تو ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہو گئی، چلے گئے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کبھی والد صاحب نے اس ہندوستان کے باغیچے کا ذکر تک نہیں کیا، اور والد صاحب نے کہا دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بیٹے، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ بزرگان محترم، دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کی محبت دل میں نہیں بسانا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، کبھی واقعہ بھی ہوا، کبھی تکلیف بھی ہوئی، کبھی اچھے حالات میں بھی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں کو ایک ساتھ بلا کر کے سب کو سال بھر کا خرچہ ایڈوانس آپ نے دے دیا، رکھ لو، کیا کیا خرچہ کرنا کرو۔ ہمیں ایک دن کا خرچہ دینے سوچتے ہیں، کیا بیچ نہیں ہے گھر میں، شادی میں آیا سو جہیز میں مال مت آیا سو پلنگ ووچ رکھنا سمجھتا ہوں۔ کتنے گھروں میں اب تک آیا سو جہیز کا مال ووچ یوز کر رکھا ہے، ایک پلنگ لینا ہوا نہیں، ایک نہاری ڈھنگ کی لینا ہوا نہیں، ایک برتن لینا ہوا نہیں، آیا سو جہیز میں وہ یوز کر رکھ بیٹھے ہیں۔ کیا آج ہی ہمیں کماتے دنیا؟ کماؤ، ایسا کماؤ، کمانا منع نہیں ہے لیکن اس کی محبت دل میں نہیں آنا ہے۔ آپ آئے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانہ یہ ہے، حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینہ ایسا گزر گیا، کھانے پینوں کو کچھ نہیں سوائے کھجور اور پانی کے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورے بیویوں کو سال بھر کا خرچہ پیش کی دے رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو چادر اوڑھتے تھے، وہ چادر تقریباً 4000 درہم کی تھی، 3 لاکھ روپے اس کی قیمت ہوتے ہیں آج۔ کتنے؟ 3 لاکھ روپے کی چادر اوڑھتے تھے کندھے پر۔ بزرگان محترم، دنیا کو بتانا تھا آپ کا عمل، دنیا میں ہے لیکن دنیا سے محبت نہیں ہے۔ بیوی ہے، بیوی سے محبت، کب محبت؟ تبھی محبت۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز سے دھوکے میں پڑ گئے رب کریم سے؟ بیوی کے ساتھ سوتے، آرام فرماتے، جب نماز کا وقت ہوتا تو اما عائشہ فرماتی ایسا اجنبی ہو جاتے کہ ہمیں تمہیں کون کی ایک رشتہ نہیں سکا ہو جاتا تھا۔
بستر جھٹکتے اٹھتے جا کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تب تو بھی سلام پھولے تھے. کیا تمہیں اگر میں پوچھی یا رسول اللہ یہ کون تمہیں؟ عائشہ جی. کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی. کون ابو بکر؟ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر. ہاں وہی سکی کر کے، یعنی اتنا یاد خدا میں مستغرق ہو جاتے تھوڑی دیر کے لیے کہ بیوی کو بھی بھول جاتے تھے. روایتوں میں لکھا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا تھا؟ تو بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یاد خدا میں مستغرق ہوتے تو آپ کا روح بہت عرش معلیٰ پہ جا کر کے یہ ہوتا تھا، آنے میں کبھی کبھار کچھ دیر ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا پہچان میں یہ ہو جاتا تھا. آپ تو یاد خدا میں ایسے مستغرق ہوتے تھے. آقا ہیں بزرگان محترم، دنیا میں ہوں دنیا کے طلبگار نہیں ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ اے انسان ما غرک بربک الکریم، کس وجہ سے تم دھوکے میں پڑ گئے؟ آج انسان کو تھوڑی سی سہولت آتی ہے انسان بھول جاتا ہے. نہیں، اپنی ابتدا کو بھی یاد رکھو، انتہا کو بھی یاد رکھو. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے. یونانی دوائیں ان کے پاس رہتی تھی اور عطر کی دکان بھی تھی ان کے پاس. بہت بڑے تاجر تھے، دنیا دار تاجر تھے. دین سے اتنا ٹائم میں لگاؤ نہیں تھا. ایک اللہ والے ان کے دکان پہ گئے اور جا کر کے خالی گھور کو دیکھتے، ذرا وہ شیشی اٹھاؤ، ذرا عطر کی وہ شیشی اٹھاؤ، وہ کیا یہ کیا رکھتے اٹھاتے. یہی کیا لینے کا ہے تو بولو. کہاں دیکھ لے؟ ایک تو اتنی دیر سے پہلے گھور کو دیکھ لے، ایک سلاف میں دیکھ رہے ہیں. پھر کیا جی ہونا، ایک دو دکھاتا ہوں، کھولتے ہیں بند کرتے ہیں. لینا رہا لیو، نہیں لینا کہا کیا ہے کہ کیا جی دیکھ لیں گے گھور کو؟ نہیں میں یہ دیکھ لیتا ہوں تمہاری موت آئی تو کیسی آئیں گی، روح نکل گیا تو کبھی یہ شیشی میں گھس جائیں گی، کبھی یہ شیشی میں گھس جائیں گی، جلدی آپ کی روح نکلیں گی نہیں نا کر کے میں سوچ لیتا ہوں یہ میں کیسا مرتوں کی جیتوں کی. تیری موت تمہیں فکر کرو جی، تمہاری مرنے کی فکر تمہیں کرو، ہماری موت کی کئی بجے فکر کر لے بیٹھے. وہ اللہ کا بندہ بولا جی میں کیا بھی ویسا ہم نے کیا بھی سوچنے کا نہیں ہے، دیکھو میں کیسے مرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنا پڑھا دھرم سے جی کیا ہوا روح قبض ہو گئی. وہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے دل پر ایک بڑا چوٹ ہوا. کیا جی ہمیں دنیا میں ایسا پڑے ہیں، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، رات دن دیکھے تو کتے کے سگا محنت پڑھنے کے یہ دنیا کیا جی ایسا بھی ہمیں لگنا نہیں جی کر کے ایک دل پہ چوٹ پڑی میرے دوستوں. اسی دن سے کاروبار کو تھوڑا کم کر لیے اور اللہ کے راستے میں نیک نامی سے بہت بڑے اللہ کے ولیوں میں آ کر کے آگے. فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے پیروں میں سے گزرے. بزرگان محترم دنیا میں رہے لیکن دنیا کے طلبگار نہیں بنے. حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، معشوق ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بھی اللہ نے بہت مان دیا تھا. آج ہمیں کتنا کی کما رہے، کب بھی پوچھے قرض ہے کیا کماتے کی جاؤ، قرض نہیں سو کیا بھی نہیں ہے. ایک صاحب سے پوچھا کیا جی اتنا قرض؟ حضرت قرضہ نہیں تو درجہ نہیں. حضرت کہتے کیا بولتے ہیں؟ قرضہ نہیں تو درجہ نہیں ہے. حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا اس زمانے میں ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار تھا، لیکن یاد الہی میں ایسے مشغول رہتے تھے کہ پوری دنیا کچھ ہو جاؤ، نماز کا وقت بولے تو نماز، قرآن کا وقت بولے ذکر بولے تو ذکر. ایک مرتبہ ذکر میں مشغول تھے، اللہ کر رہے تھے. دیکھیں کہ آس پیس میں پورے مجھ چھوٹے چھوٹے بلب کے کمکمے لگ گئے، چمک ہے، روشنی ہے، آسمان تک دکھ رہا ہے. ایک شیطان اس میں آیا انسان کی شکل میں اور کہا عبد القادر جیلانی پانی پی لیجیے آپ. تو آپ کو سوچ بھی تھی، دیکھا سننے کا پیالہ ہے، کہا بیوقوف کے سننے کا پیالہ مردوں کے لیے استعمال جائز نہیں ہے. نہیں آج تمہیں پیو، تمہیں اللہ کے بہت اچھے آدمی آئے تھے ولیاں. یہ غلط ہے، تم شیطان ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز حرام کر کے چلے گئے وہ حرام، جو حلال کر کے چلے گئے وہ حلال. قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا.
اب میں یہ سننے کا استعمال تمہارے لیے حلال ہے، تمہیں پیو، اس میں کرو تو شیطانش معلوم ہوتا ہے. جیسے ہی شیطان بولا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پورا منہ اندھیرا ہوگا. شیطان بولتے بولتے گیا، اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا. بولے جاؤ یہ کام دیکھو، میرے علم نے نہیں، میرے خدا نے مجھے بچایا ہے. پیسے ایسے تھے ان کے پاس، لیکن پیسے کی محبت دل میں نہیں آئی کبھی. ہر وقت دھیان اللہ اللہ، ایک قدم پر اللہ، ایک قدم پر ہو. جب بھی چلتے تھے اللہ اللہ اللہ، اس طرح کچھ نہ کچھ بولتے رہتے تھے. بزرگان محترم دنیا میں ہے، کاروباری آدمی ہے، معمولی آدمی نہیں ہے. اور حال یہ تھا ان کا پہننے کا کہ روزانہ ایک نیا ڈریس زیب تن فرماتے تھے. 360 جوڑے بنا کے رکھ لیتے تھے. روزانہ 90 ایک جوڑا پہنتے تھے، اور پھر دوسرے دن ان کو غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کرتے تھے. ہر آدمی برکت کے لیے کوئی نہ کوئی لے لیتا تھا. بزرگان محترم روزانہ ایک جوڑے، یہ اسراف نہیں ہے، فضول خرچی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اچھا دیا ہے، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا لوگوں کو کھلاؤ، سب کرو، منع نہیں ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہیں آنا ہے. جو کھا لیا، کھلا دیا، پہن لیا وہ ان کا ہے. جو ہوش کنجوس کے سکا رکھ رکھو جوڑ جوڑ کر گیا وہ ان کا نہیں ہے، وہ سب وارث کا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی محبت سے